میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے، منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے، منع ہے، لعن و تان نہ کرے، لعنت نہ بھیجے، منع ہے، حرام ہے، سب و شتم نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، حرام ہے۔ 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لعن تان نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا۔ یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں، نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیاء میں، نہ محدثین میں، نہ فقہاء میں۔ طاہر القادری صاحب بیان کر رہے ہیں، اور بیان کے دوران انہوں نے کہا 1400 سالوں سے ہمیں یہی سبق ملا، کف لسان، سکوت اختیار کرو صحابہ کے معاملے میں، مشاجرات میں، نزاعات میں، اختلافات میں، جو صحابہ کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اس میں چپ، سکوت اختیار کرو، کف لسان کا حکم ہے۔ اور تم نے حضرت امیر معاویہ کے لنگر پکانے شروع کر دیے، ان کے مناقب اور قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، ان کے نام کے جھنڈے اٹھانے شروع کر دیے۔ مجھے حقیقت اس وقت دکھ ہوا کہ جان بوجھ کے ایک بندہ غلط کیوں بول رہا ہے، اور کوئی جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ وہ تو سکوت کا حکم ہوا ہے اختلاف میں، کہ جہاں صحابہ آپس میں ٹکرائے ہیں وہاں ادب یہ ہے کہ چپ۔ یہ معنی کدھر سے آپ نے نکالا کہ ان کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے اور ان کے قصیدے نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے کہا یہ آپ کی تقریر کے خلاف ہے، آپ کی زبان سے میں اس کو جناب ثابت کرتا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے حضرت کہا تو صحابی رسول کو حضرت کہنا ان کا قصیدہ نہیں ہے، ان کو صحابی رسول کہا، صحابی ہونا ان کا ٹائٹل نہیں ہے، رضی اللہ ہو کہا تو رضی اللہ کہنا یہ ان کا ٹائٹل نہیں ہے، ان کا قصیدہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا، مجھے بڑے جوش سے طاہر القادری صاحب کہتے ہیں، مجھے بتاؤ 1400 سال سے کسی نے یہ قصیدے پڑھے ہو؟ میں نے کہا جناب بتاتے ہیں، ہم دین کے خادم بیٹھے ہیں بتانے کے۔ تو سنو، اگر تم نے بخاری شریف پڑھی ہے، میں بطور چیلنج یہ کہتا ہوں، اگر یہ حدیث بخاری میں نہ ہو میں خدا کی قسم خطابت کرنا چھوڑ دوں گا۔ کیا بخاری شریف میں ذکر معاویہ کا، کتاب المناقب کے اندر ذکر معاویہ کا پورا باب ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اور اس میں سیر فہرست یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے سگے چچا کے بیٹے، حبر الامہ، ان کے پاس گیا اور کہا امیر المؤمنین معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں، تو آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا پہلے تو یہ بتا کہ تو ان کو امیر المؤمنین کیوں پڑھ رہا ہے، اتنا قصیدہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ، فرمایا چپ کر، امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، اور انہ فقیہ رہا مسئلہ کہ وہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، میں 3 پڑھتا ہوں، تو وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد ہے، وہ 1 رکعت پڑھیں یا 3 پڑھیں۔ اب میں کہتا ہوں اپنے سر پہ قرآن رکھو، امیر المومنین ہونا ان کا ٹائٹل بخاری شریف میں ہے کہ نہیں؟ پہلی جلد میں ہے کہ نہیں؟ صفحہ 531 پہ ہے کہ نہیں؟
پھر صحابی ہونا ان کا ٹائٹل بخاری شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ان کا قصیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ نہیں؟ کائنات کے سارے ولی اکٹھے کر دو، کسی صحابی کے گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ انہو فقیہ، فقیہ ہونا ان کا ٹائٹل ہے کہ نہیں؟ پھر آئیے جامع الترمذی، جامع الترمذی میں باب مناقب امیر معاویہ ہے کہ نہیں؟ اس میں سیر فہرست یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ میرے نبی نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، سبب ہدایت بھی بنا۔ ہادی ہونا ان کا قصیدہ ہے کہ نہیں؟ ہادی ہونا ان کا ٹائٹل ہے کہ نہیں؟ ہادی ہونا ان کی عظمت کا جھنڈا بلند ہونا ہے کہ نہیں؟ مہدی ہونا ان کا ٹائٹل ہے کہ نہیں؟ سبب ہدایت ہونا ان کا ٹائٹل ہے کہ نہیں؟ پھر آگے چلیے، امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام نسائی کے بھی استاد ہیں، ابو داؤد کے بھی استاد ہیں، جناب والا امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل جن کو 7 لاکھ حدیثیں سندن متن حفظ تھی، انہوں نے فضائل الصحابہ کے اندر سیر فہرست یہ حدیث لکھی کہ نہیں کہ میرے نبی نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب والحساب واقع العذاب، اے اللہ تو امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما، اور دوزخ سے امیر معاویہ کو دور رکھ۔ یہ ان کا ٹائٹل ہے کہ نہیں؟ یہ ان کے قصیدے ہیں کہ نہیں؟ یہ ان کی شانیں ہیں کہ نہیں؟ یہ ان کی عظمتیں ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا طاہر القادری صاحب، آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے شیخ الاسلام، اور رواں صدی کا منہاجی آپ کو کہتے ہیں مجدد۔ میرا سوال یہ ہے، آپ مجدد کیسے بنے؟ کس کی مجلس میں بیٹھ کے بنے؟ آپ شیخ الاسلام کیسے بنے؟ کہاں پہ پڑھا؟ آپ دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، ان پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، آپ بن گئے شیخ الاسلام۔ آپ ان دنیا دار، آپ اس دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، آپ رواں صدی کے بن گئے مجدد، اور جس امیر معاویہ نے پڑھا ہے مصطفیٰ سے۔ بتائیے، جس نے میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حضور کی نگاہوں سے پڑھا ہے، اور جس کے لیے میرا نبی دعا، یار یہاں تو ہم فلاں پیر کی دعا ہے جی، فلاں بزرگ کی دعا ہے جی، فلاں شیخ کی دعا ہے، اور جس کے لیے دعائیں مصطفیٰ کریں، اتنی بھی عقل نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر رضی اللہ کہنا اینڈ ہو گیا یار، رضی اللہ، جن سے اللہ راضی، تو تم کیوں ناراض ہو؟ کتنی بڑی جہالت ہے کہ ان کے قصیدے نہ پڑھو، ان کی منقبت نہ پڑھو، ان کی عظمت و شان بیان نہ کرو، ان کے فضائل بیان نہ کرو۔ میں بطور چیلنج یہ بات کرتا ہوں، یار ساری حدیثیں ایک طرف رکھ دو، ایک جملہ بھی اگر ذخیرے حدیث میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں نہ ہو، صحابی ہونا کم فضیلت ہے؟ کیا صحابی کی عظمت کو بیان کرنا اللہ کی سنت ہے کہ نہیں؟ سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ میں نے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى نہیں پڑھا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي میں نے نہیں پڑھی آیت، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ میں نے نہیں پڑھا، ٹائم نہیں ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً میں نہیں پڑھی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ والذین اتبعوہم، سابقون الاولون کی اتباع میں ایمان لانے والے، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے کہ نہیں؟ بولو یہ ان کی عظمت ہے کہ نہیں؟ ادھر سے تو ماشاءاللہ آپ اچھا سبق دے رہے ہیں کہ تان نہیں کرنا چاہیے، ملامت نہیں کرنی چاہیے، گستاخی نہیں کرنی چاہیے، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کی فضیلت بیان نہیں کرنی۔ یہ کدھر سے آپ نے معنی نکالا؟ پھر طاہر القادری صاحب اتنی بڑی خیانت آپ نے کی ہے، اس پہ آپ پر توبہ لازم ہے۔ ایک عام ولی کی عظمت بیان کرتے ہیں یار، تو ایک صحابی رسول کی عظمت، میں تو خدا کی قسم کتابوں کے حوالے دیں، غوث پاک کو تو میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا، یہ ماشاءاللہ خود قادری کہلواتے ہیں کہ غوث پاک نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کیا لکھا، اعلی حضرت نے امیر معاویہ کی شان میں کیا لکھا، حضرت امام ربانی نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کیا لکھا۔